اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین و ناظرین بحمد سبحانہ و تعالی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انجمن دیندار قادیانی مرتدین ان کو اوپن انویٹیشن دی جا رہی ہے، اور اس اوپن انویٹیشن پر بات چیت کے لیے ایک 7 سیشنز کی جو ہے نا سیریز چلائی جا رہی ہے۔ تو ان سیشنز کے دوسرے سیشن کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور یہ آخری وارننگ ہے انجمن دیندار والوں کو، اور اس وارننگ کے بعد انشاءاللہ تھرڈ سیشن میں انجمن دیندار والوں کی کتابیں کھل جائیں گی۔ انجمن دیندار والے سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے کتابیں 1.5 مہینے پہلے ڈیلیٹ کر دی ہیں، تو کون سا ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے پاس ہوں گی، اور کون سا ہم نے جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرنا ہے، کیونکہ بقول ان کی سمجھ کے ہمارے پاس ان کی کتابیں جو ہے نا وہ موجود نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور الحمدللہ ان کی 51 جو کتابیں ہیں مین اور اہم ترین وہ میرے پاس موجود ہیں، اور ان کے ذریعے سے میں ان کی چترول کروں گا۔ اور سیشن 3 سے میں نے وہ کتابیں کھول لینی ہیں باری باری، اور ان کو انشاءاللہ میں ایکسپوز کروں گا، اور ثابت کروں گا کہ جیسے مرزا قادیانی والے زندیق اور کافر ہیں، ویسے ہی یہ انجمن دیندار والے جو ہیں یہ بھی انہی کی طرح قادیانیوں کی طرح ہی زندیق اور کافر ہیں، اور ان کے عقائد و نظریات مرزا قادیانی کے یا مرزا قادیانی والوں کے عقائد و نظریات سے 10 قدم آگے ہیں۔ یہ بھی میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جیسے مرزا قادیانی والے وہ جو گستاخانہ خاکوں کا دفاع کرتے ہیں اور گستاخانہ خاکے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور مرزا قادیانی کی جو کتابیں ہیں جیسے کہ وہ شیطانی خزائن ہیں، شیطانی خزائن کے اندر آپ کو متعدد جگہ گستاخانہ خاکے مل جائیں گے جو کہ مرزا قادیانی نے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا و نبینا و حبیبنا مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے تھے۔ اور اسی طرح کے گستاخانہ خاکے آپ لوگوں کو انجمن دیندار والوں کی جو کتب ہیں ان میں مل جائیں گے۔ اور ایک بڑا مشہور ان کا ایک ہے خاکہ گستاخانہ جو یہ براق کا بناتے ہیں، اور براق کو ایک بڑا عجیب الخلقت جو نا جانور بنا کر دکھاتے ہیں، یہ جس کا سر انسان کا ہے، جسم فلاں کا، اور پاؤں فلاں کے، ٹمکاں کے، ایسے انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی ہم دکھائیں گے مجبورتاً بطور ثبوت ان کے قائد و نظریات دکھاتے ہوئے انجمن دیندار والوں کو کے۔ اور یہ سٹریم بھی انشاءاللہ آج یہ بھی 1 سے 1.5 گھنٹے کی چلے گی، اور اس 1 سے 1.5 گھنٹے کے دوران انجمن دیندار والوں کو اوپن انویٹیشن ہے، اگر وہ دیکھ رہے ہیں آئیں اور بات کریں۔ لاسٹ وارننگ ہے، لاسٹ وارننگ کے طور پر یہ سٹریم ہو رہی ہے، اس کے بعد ان کی جو کتابیں ہیں وہ کھل جانی ہیں۔ پھر نہ یہ روئیں کہ ان کی کتابیں کیوں کھلی ہیں،
کیونکہ ان کے اصل جو عقائد و نظریات ہیں ان کی کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور جب کتابیں کھل جانی ہیں تو انہوں نے کمنٹ سیکشن سے ہی غائب ہو جانا ہے۔ ابھی تو یہ کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر متعدد مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں بکواس بازی کر چکے ہیں، گستاخی کر چکے ہیں، اور ان کے وہ کمنٹس غالباً ابھی بھی موجود ہیں میری پچھلی سٹریمز کے کمنٹس سیکشن میں۔ اور 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 وہ کمنٹس دکھا چکا ہوں پہلے بھی میں، اور مزید ان کا ایک نیا کمنٹ ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا انشاءاللہ جلدی۔ اور اس کے اندر بھی انہوں نے بکواس کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی نسبت جو ہے وہ معاذ اللہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جوڑی ہے، حالانکہ ان کی دور دور تک کوئی نسبت نہیں ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ، اور یہ خود کو سید وغیرہ بھی کہلاتے ہیں، حالانکہ یہ سید ہیں ہی نہیں۔ اور ہر طرح سے یہ اپنی نسبت مسلمانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو کہ وہ نسبت بھی نہیں ان کی اور وہ نسبت بھی نہیں ان کی مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، حالانکہ اگر ادھر کی اتھارٹیز کو پتہ چل جائے کہ یہ زندیق آ رہے ہیں تو ادھر کی اتھارٹیز نے ان کو ایسا غائب کرنا ہے کہ کوئی چاہ کر بھی ان کو ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اور مکہ اور مدینہ میں جا کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ جو زندیق ہوتا ہے وہ مکہ اور مدینہ سے باہر بھی زندیقی ہوتا ہے، اور مکہ اور مدینہ کے اندر بھی وہ زندیقی ہوتا ہے، بلکہ مکہ اور مدینہ میں اس زندیق کے جو گناہ کی جو بھاری پن ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ ڈبل ٹرپل بلکہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے وہ گناہ، اس کا گناہ کا وبال، اور بدترین گناہ کا وبال ہے انجمن دیندار والوں پر، کیونکہ یہ زندیق ہیں۔ زندیق چاہے مکہ اور مدینہ میں بھی داخل ہو جائے، ان کا اور مکہ اور مدینہ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے گناہوں میں ہی اضافہ کر رہے ہوتے ہیں مکہ اور مدینہ میں داخل ہو کر۔ اور اگر زندیق جان بوجھ کر مکہ اور مدینہ میں داخل ہو تو اگر میں غلط نہیں ہوں زندیقوں کی سزا موت ہے جو مکہ اور مدینہ میں داخل ہوں۔ اگر میں غلط ہوں دلیل لا دیں، میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، لیکن جہاں تک مجھے فقہا کا علماء کے جو اقوال ہیں، فقہا کے جو اقوال ہیں، ان کی نظر میں جو بات مجھ تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ جو زندیق ہے وہ اگر جان بوجھ کر مکہ اور مدینہ میں رہے اس کی سزا قتل ہے، اس سے زیادہ کوئی سزا نہیں ان کی۔ میں اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے ابھی لائیو اسٹریم، نو ٹینشن، وارننگ میں دے رہا ہوں آخری مرتبہ انجمن دیندار والوں کو، آنا ہے آؤ لائیو اسٹریم میں بیٹھو، ہمارے ساتھ 1 to 1 بات کرو، جو تم لوگوں کے اشکال ہیں وہ ہمارے پاس آ کے رکھو، جو تم لوگوں کو پرابلم ہے وہ ہمارے پاس آ کے رکھو، جو تم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے 1 to 1 فیس ٹو فیس آ کر بات کرو۔ کیمرہ نہیں کھولنا چاہتے نہ کھولو، لیکن ایٹ لیسٹ آڈیو پر تو آ کے بات کر لو، لائیو کال میں آ کے، لائیو اسٹریم میں آ کر۔
ہم کچا نہیں کھا جائیں گے تم لوگوں کو۔ اس کے علاوہ اگر تم لوگوں کو زیادہ ہی تکلیف ہے تو نو ٹینشن، تم لوگوں کی کتابیں میں جلد از جلد کھولنے ہی والا ہوں، اور سیشن 3 میں کھل جائیں گی تم لوگوں کی کتابیں۔ اور پہلے سیشن کے اندر میں وہ فولڈر بھی دکھا چکا ہوں جس کے اندر تم لوگوں کی کتابیں موجود ہیں۔ اگر یقین نہیں تو میں دوبارہ سے وہ فولڈر دکھا ہی دیتا ہوں۔ اچھا ہاں جی، انجمن دیندار، اچھا میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں اور تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں پر ہے تم لوگوں کی کتابیں۔ اچھا جی، یہ اسکرین شیئر ہو گئی اسکرین شیئر، اور اچھا ذرا آئکنس بھی میں بڑے کر لوں، یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہوں گے اسکرین پر۔ ویو، اس کا ویو ایکسٹرا لارج آئکنس، یہ دیکھو انجمن دیندار کی دیندار بکس کو کھولا اور اس کے بھی ایکسٹرا لارج آئکنس، اور دیکھ لو تمام کی تمام پی ڈی ایفس موجود ہے تم لوگوں کی کتب کی۔ اگر یقین نہیں، کچھ بھی ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، تو پھر میں مزید ایک پینل کھول لیتا ہوں ساتھ میں۔ ہاں پریویو پینل، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ تم لوگوں کی کتاب ہے، اچھا سوری ایک منٹ، ایڈوب، ہاں ایڈوب میں کھولنی پڑے گی یہ، ٹھیک ہے۔ ونڈوز سارچ کی ہے تو پھر اس وجہ سے ڈیفالٹ کچھ اور ایپ ہے، پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ بس ایک منٹ دیں، ابھی یہاں پر صحیح چلے اپلائی، اوکے کنٹینیو، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوبارہ سے ہاں پریویو آ گیا ہے، چلے ہاں ٹھیک ہو گیا۔ چلے دوبارہ سے میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں فولڈر کی، فولڈر کی اسکرین شیئر ہو گئی ہے، اور ہاں جی یہ کھل گیا۔ اچھا یہ سائڈ پر یہ فولڈر ہے اور ان کی کتاب ہے انجمن دیندار والوں کی تریاق سم میں آریہ، ان کی کتاب ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے اراکین دیندار انجمن، ان کی کتاب ہے۔ رسالہ سرور عالم، یہ ان کی ہی کتاب ہے سرور عالم، یہ دیکھیں ممبران دیندار انجمن حیدرآباد دکن، کتاب سرور عالم کی ہوگی کتاب۔ اسلام کی نشاط، یہ دیکھو، پھر نہ کہنا تم لوگوں کی کتابیں نہیں ہیں، تم لوگوں کی ہی کتابیں ہیں، اور اس طرح کا جو نقشہ وہ تم لوگوں کی جو ویب سائٹ ہے اس پر موجود ہے 3D رینڈرنگ میں۔ دیندار انجمن کی نماز، اسلام کی پیش کردہ نماز دیکھ لو۔ اس کے بعد اسلام کی نشاط ثانیہ، وہ کتاب دکھا دی ہے یہ۔ اب امام الناس، یہ بڑی اہم کتاب ہے، امام الناس، امام جہاد۔ امام کون کون کہلواتا رہا ہے خود کو؟ یاد آیا، مرزا قادیانی بھی خود کو امام کہلواتا ہے، مرزا انجینئر بھی خود کو امام کہلواتا ہے، اور تو اور جو گوھر شاہی ہیں وہ بھی خود کو امام کہلواتا ہے، گوھر شاہی۔ اس کے ساتھ اب یہ چوتھا بندہ آگے جو خود کو امام کہلواتا ہے، اچنبے کی بات نہیں۔ ہمارے پاس کال میں بشیر خان بھائی موجود ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بشیر خان بھائی۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ شکر الحمدللہ۔ اسامہ بھائی، یہ جو انجمن دیندار والے ہیں نا، ان کی گستاخیاں کسی صورت مرزا کانے قادیانی سے ایک رتی بھی کم نہیں ہے۔ اتنی بڑی گستاخیاں، اتنی بڑی گستاخیاں، اور حیرانگی اور اچنبے والی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں اور اس طریقے سے مسلمانوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے یہ واقعی حقیقی مسلمان ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو انتہائی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ گستاخ ترین کلٹ یہ ہے۔ یہ ایک ایسا کلٹ ہے جس کی آپ نے جو ہے ابھی اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ نے اس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ ان کی الحمدللہ الحمدللہ آپ نے جو ان کے کفریہ، شرکیہ اور جو ان کے انتہائی ذلیل اور گھٹیا نظریات، افکار اور ان کے جو ہیں وہ ان کی سوچیں اور ان کے عمل ہیں، وہ الحمدللہ آپ نے سب کے سامنے عیاں کیے ہیں۔ اور اتنی دیر ہو گئی ان کو چیلنج کرتے ہوئے، ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے اور اپنے اس گندے ترین کلٹ کو، مرزا کانے قادیانی کی طرز پر چلنے والے کلٹ کو جو ہے وہ آ کے تو اس کا دفاع کرے یا اس کے متعلق کو بتا سکے، کیونکہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ جو کلٹ ہے یہ انتہائی غلیظ، گھٹیا اور مرزا کانے قادیانی کے عقائد و نظریات کو پروموٹ کرنے والا اور ان کو ماننے والا، اور اس کلٹ کی بہت ساری باتیں مرزا جونیئر جیلمی سے ملتی جلتی ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں، یہ جو گوبر شاہی ہو گیا اور کانا قادیانی ہو گیا، جونیئر ہو گیا، انجمن دیندار والے ہو گئے، خامدی ہو گیا، یہ سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرز پہ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے کلٹ جو ہیں اور ان کا کلٹ کا جو مین سب سے اہم جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ گستاخ نبی اور معاذ اللہ گستاخ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی متعلق گستاخیاں کرنا، اور اپنی کتابوں میں لکھنا کہ اگر یہ کام کرو گے، یا اپنی ویڈیو میں یہ بیان کرنا کہ اگر یہ کام کرو گے تو آپ جو منی خدا بن جاؤ گے یا خدائی صفات آپ میں پیدا ہو جائیں گی، معاذ اللہ۔ جی اسامہ بھائی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جتنے بھی یہ ہیں کلٹ، چاہے وہ مرزا قادیانی کا ہو، مرزا انجینئر کا ہو، یا گور شاہیوں کا ہو، یا اب انجمن دیندار والے ہوں، ان میں کوئی نہ کوئی آپس میں مماثلت مل ہی جائے گی کہ سب کے سب شرکیہ عقائد پھیلاتے ہیں، سب کے سب کفری عقائد پھیلاتے ہیں، سب کے سب جو ہیں یہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں یہ، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ یہ اسی بنا پر یہ لوگ مرتدین اور زندیقین کہلاتے ہیں، اور مرتدین اور زندیقین کی یہ بدترین قسمیں ہیں۔ جی بشیر بھائی۔ جی اسامہ بھائی، یہ زندیق ہے۔ یہ دیکھیں نا، ابھی یہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے تو ایک وہ ٹکلو اور غامدی کے علاوہ سب نے تو جو ہے وہ پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اور زندیق اس حوالے سے ہو گئے کہ اسلام کا لبادہ اڑا، ہاں، ایک ہاتھ میں حدیث کی کتاب پکڑی اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا، اور لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا، جی یہ ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو مانو۔ اگر تم لوگ اگر تم لوگ قرآن اور حدیث کی کتابیں ہاتھ میں پکڑ لی ہیں تم لوگوں نے، تو یہ جو کتابیں تم نے لکھی ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جس میں تم لکھتے ہو کہ کانا جو ہے
وہ معاذ اللہ خواب میں دیکھا خدا اور وہ یہی پایا، اور کانا جو ہے وہ نبی بن گیا، معاذ اللہ مجدد بن گیا، کانا جو ہے امام مہدی بن گیا، گوبر شاہی جو ہے اس نے یہ کر دیا، یہ مستانی کا بچہ یہ ہو گیا، اور جو دیندار ہے اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ جب قرآن اور حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلام موجود ہے، تو پھر ان کتابوں میں یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صرف اس وجہ سے کہ ان سارے کلٹوں کو برِ صغیر میں بہت سارا پیسہ انویسٹ کیا گیا کافروں کی طرف سے، تاکہ انہی میں سے جو یہاں سے گمراہ لوگ ہیں ان کو کھڑا کر کے ان سے نبوت کے دعوے کروائے جائیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ اسلام جو ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور بھرپور کوشش کی، جس میں سب سے بڑا ہاتھ مرزا کانے قادیانی کا ہے، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے آج جو چلتے 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 بات انجینئر تک پہنچی ہے، اور اس کو بھی وہی طریقہ کار بنا کر اور اسی طریقے سے پیسے بھی مل رہے ہیں، اور وہی طریقہ کار سے یہ اسلام کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسے بھی لوگ جو ہیں وہ دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے ان کا رد کیا، اور ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا تھا، ان کا تو ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بے غیرت کون ہے کون نہیں ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ ایسے ننگا کر کے سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور یہ پچھلے دنوں ابھی جو صدیق دیندار والے تھے وہ گئے ہوئے تھے ادھر، اور وہاں پہ ویڈیو بنائی اور واپس آ کے تو اس کو اپلوڈ کر دیا۔ تو یہ زندیق جو ہیں یہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، چھپ چھپا کے، یا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اپنے کلٹوں کو، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ اتنی برائیاں ہیں اور اتنی گستاخیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ مسلمانوں کو ان گٹروں سے محفوظ فرمائے۔ جی اسامہ بھائی۔ آمین، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اب دیکھیں ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، یہ آگے پیچھے آ کر بڑی بکواس کرتے ہیں، یب یب کرتے ہیں، ٹپ ٹپ کرتے ہیں، لیکن سامنے آ کر ان میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ان کے سامنے، آؤ ہمارے ساتھ یہاں پر بات کرو، لیکن یہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ نیچے کمنٹس میں آ کر ہماری جو چھوٹی موٹی جو خامی ہیں، غلطی ہیں، جیسے کہ بولتے ہوئے وہ اٹک جانا، اس کا یہ مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے دیکھو ان کو بولنا نہیں آتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو کتنی بری زبان استعمال کرتے ہیں، حالانکہ جو ان ذلیلوں نے خود جو کفر بکے ہوتے ہیں، شرک بکے ہوتے ہیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوتے ان کے نزدیک، اور انہی وجہ سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ سامنے آ گئے تو کفر اور شرک انہوں نے جو خود بکے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، اور یہ جھوٹے منہ بھی پھر اپنے کفر اور شرک کے جو ہے نا تعویل کر کے بھی دفاع نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر یہ تعویل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی جو کتابیں وہ تو سامنے کھلی ہوئی ہوں گی، ان کی جو باتیں ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں ویڈیو کی شکل میں وہ بھی سامنے موجود ہوں گی، تو پھر جب یہ سن کر یہ دیکھ کر تعویل کر رہے ہیں، تو پھر جب یہ بول رہے تھے یا لکھ رہے تھے تو تب تعویل کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر تب بولتے ہوئے یا لکھتے ہوئے تعویل کر دیتے تو تب بھی وہ تعویل کفریہ ہی ہوتی، جیسے اب یہ خود اپنے آپ کو اپنے لیڈروں کو بچانے کی خاطر کفریہ تعویل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا انجینئر جو ہے وہ خود کو امام کہلواتا ہے، اور مرزا قادیانی بھی خود کو امام کہلواتا تھا۔ تو اب دیکھیں مرزا انجینئر نے اب تعویل یہ کی، اس کے چھوکروں نے یہ تعویل کی کہ امام سے مراد انجینئر محمد علی مرزا،
اس کی ایبریویشن ہے، حالانکہ یہ ان کی بڑی بھونڈی جو نا تعویل ہے، اور جس کے دل میں تھوڑی بہت بھی ایمان کی رمق موجود ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ادھر امام سے مراد ایبریویشن نہیں بلکہ مرزا انجینئر کا دعوی امامیت ہے، یا انڈائریکٹلی آپ لوگ کہہ لیں دعوی مہدیت انجینئر کا۔ اور اپنے انویٹیشن تو یہ انجمن دیندار والوں کے لیے ہے اسپیشل، کہ وہ آئیں اور بات کریں ہمارے ساتھ۔ البتہ اگر کوئی قادیانی آ کر، کوئی مرزا انجینئر کا چھوکرا آ کر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، تاکہ انجمن دیندار والے دیکھ سکیں کہ کیسے ان ملعونوں کو، مرزا انجینئر والے ہوں یا مرزا قادیانی والے ہوں، ان کو کیسے ہم ہینڈل کرتے ہیں، کیسے ان کی منجی ٹھوکتے ہیں۔ البتہ ان ذلیلوں سے انجمن دیندار والے ذلیلوں سے گزارش ہے، آؤ اور ہمارے ساتھ 1 to 1 بات کرو۔ حد نہیں ہوگی تم لوگوں کے بگوڑے پن کی۔ اور جو لیٹسٹ کمنٹ آیا ہے تم لوگوں کا وہ میں دکھائی دیتا ہوں، اور اس کمنٹ کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ انہوں نے ایک نسبت جوڑی ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ، انہوں نے اپنی، حالانکہ ان کی کوئی نسبت دور دور تک بھی جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک منٹ دیں، میں ذرا یوٹیوب میں اپنے سیٹنگز میں جاتا ہوں، ادھر یہ کمنٹ موجود ہوگا۔ یہ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اور اچھا جی، یہ میں نے اسکرین شیئر کر دی ہے، اسکرین شیئر کر دی ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر اسی دن والے، پچھلے دن والے قاری سید سیف الدین خالد صاحب یہ کہتے ہیں یا علی المدد، یا علی مشکل کشا، ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سے ہم محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، سن لیا آپ لوگوں نے، دیکھ لیا، کہہ رہے ہیں کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ نعرہ لگا رہے ہیں، یا علی مدد کا بھی نعرہ لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حالانکہ پچھلی سٹریم کے اندر ہم دکھا چکے ہیں کہ ان کی جو محبت کا ڈھونگ ہے نا وہ بس ڈھونگ ہی ہے، ان کی مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ انہوں نے تین بڑے اور بدترین بہتان جو ہے نا مولا علی کرم اللہ وجہہ پر لگائے ہیں، اور یہ جو تاثر دے رہے ہیں یا علی المدد یا علی مشکل کشا، تو یاد رکھو ہم تم سے بڑھ کر قائل ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ سے مدد مانگنے کے، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ صرف مؤمنین مسلمین کی اللہ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں، نہ کہ تم زندیقوں کی، نہ کہ تم ذلیلوں کی، نہ کہ تم مرتدین کی۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار مبارک وہ تم جیسے مرتدین زندیقین کے خون کی پیاسی ہے، کہ کب کوئی مرزا قادیانی جیسا، مرزا انجینئر جیسا، یا انجمن دیندار والوں جیسا کوئی زندیق آئے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار کے سامنے، اور وہ مبارک تلوار ان مرتدین زندیقین کا خون پی جائے۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی آج کی سٹریم ہو رہی ہے اس سٹریم کا ایک میں نے سٹریم یارڈ کا لنک جو ہے نا ان جناب کو کمنٹ میں
بھیجا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں یا نہیں. حالانکہ اسٹریم شروع ہوئے کو 30 منٹ پورے ہو چکے ہیں اور اسٹریم شروع ہونے سے 3 منٹ پہلے میں نے یہ لنک اسٹریم یارڈ کا ان کو بھیج دیا تھا. اب آئے نا ہمارے پاس یہ سامنے 1 to 1 بات کرنے. کب آؤ گے 1 to 1 بات کرنے؟ جب چھتر پولا ہوگا کتابیں کھلوا کر تب آؤ گے ہیں. اور اب میں نے جب اسٹریم ختم کرنی ہے، اسٹریم کے ختم ہونے کے بعد صبح تک تم لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہونے لگ جانے اس طرح کے بھونڈے سے. اسٹریم میں تو تم لوگ پوری پوری سنتے ہو لیکن ہمت کر کے اوپر نہیں آتے. اور مجھے تو یہ بھی شک ہوا چلا ہے کہ کہیں اماد الشیطان تو نہیں جو انجمن دیندار والوں کی آئی ڈی سے یہاں پر آتا ہے. اگر اماد الشیطان ہے تو آئے اور اوپر آئے اور 1 to 1 بات کرے ہمارے ساتھ. اگر اماد الشیطان نہیں ہے، کوئی اور ہے یا بلکہ انجمن دیندار والے ہی ہیں، تو وہ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ 1 to 1 بات کریں. ہم تم لوگوں کو کوئی کچا نہیں کھا جائیں گے. بس تو تم لوگوں کی کتابیں کھول کر 1 to 1 تم لوگوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے ہم لوگ. انجمن دیندار والوں، یہ لاسٹ وارننگ سٹریم ہے. سیشن 3 سے تم لوگوں کی جو کتابیں ہیں وہ میں نے کھول لینی ہے اور شروعات تو میں کروں گا تم لوگوں کی امام والی کتاب سے، کیونکہ اسی کے اندر تم لوگوں کے میجر بڑے بڑے اور اہم ترین عقائد اور نظریات موجود ہیں. اور اس کے بس کچھ صفحے دکھاؤں گا اور ہر سیشن میں کسی نہ کسی ایک کتاب کے یا 2 کتابوں کے تھوڑے بہت صفحے میں دکھاؤں گا سیشن 3 سے. اور پھر باقاعدہ ہر ایک کتاب کا الگ الگ آپریشن ہوگا جو کہ جاری رہے گا. کسی کتاب پر ایک سٹریم ہوگی، ایک ہی سٹریم میں وہ کتاب جو ہے وہ کور ہو جائے گی. کسی کتاب پر 6 7 سٹریمز بھی ہوں گی. تو یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اور ایک مرتبہ پھر سے میں تم لوگوں کی کتابیں میں دکھائی دیتا ہوں، پریویو کروا ہی دیتا ہوں، تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں. یہ کتاب ہے امام الناس امام جہاد اور یہ انجمن دیندار والوں کی ہی مین کتاب ہے. اسی سے میں شروعات کروں گا. یہ پریویو دیکھ لیں. یہ کھچر پر سوار ہے انجمن دیندار کا لیڈر. اور یہ گروپ فوٹو، یہ بس پریویو کرا رہا ہوں. پراپر کھول کر پڑھ کر جو ہے نا میں سیشن 3 سے شروع کروں گا. نو ٹینشن. اظہار حق، یہ بھی تم لوگوں کی کتاب ہے. اور امام الناس یہ دکھا دی پہلے ہی. آواز، یہ دیکھو آواز میں یہ اسٹار آف ڈیوڈ کی کیا ضرورت ہے. یہ اور جو یہ چاند ہے، چاند جس طرح یہ کھڑا کر کے بنایا ہوا ہے، عمومی طور پر یہ شیطان کے جو سنگ ہیں ان کو جو ہے نا دکھانے کے لیے، ان کو جو ہے نا ڈپکٹ کرنے کے لیے یہ بنائے جاتے ہیں. اور اگر یہ صرف چاند ہوتا، صرف کریسنٹ ہوتا تو یہ جو کالا کالا کیا ہوا ہے یہ نوک تک یہ نہیں ہوتا. تم لوگوں نے یہ یہاں پر کتاب پر یہ کالا کالا کیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ کرن و شیطان جو ہے نا
اس کو ڈپکٹ کیا ہے، اور بیچ میں اسٹار آف ڈیوڈ، ایک نہیں بلکہ تین تین اسٹار آف ڈیوڈ نظر آ رہے ہیں۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اور پھر یہاں پر سورج، دو سورج اوپر، پھر بعد میں جو کرنو شیطان کے ساتھ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، جھنڈے کے اوپر یہ اسپیکر ساتھ میں جوڑے ہوئے ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ پھر یہ انوار رسول کتاب ہے، پھر البشرا للمؤمنین ہے، اور یہ آواز ٹھیک ہو گیا، اور یہ پاکستانی طلباء کا قومی لباس، اچھا جی، بھارت شدھی تحریک، جامع البحرین، کون سے بحرین ہیں وہ بھی دیکھیں گے، پردہ معارفت، حجت اسلام، گرو نانک ہندو نہیں تھے، سکھ کیسے ہندو ہوں گے؟ جب گرو نانک ہندو نہیں تھے تو سکھ کیسے ہندو ہوں گے؟ یعنی یہ سکھوں کو بھی مسلمان انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ مرزا قادیانی بھی جو تھا وہ گرو نانک کو مسلمان سمجھتا تھا، اور مرزا انجینئر بھی جو ہے وہ گرو نانک کو مسلمان سمجھتا ہے اور کہتا رہا ہے اپنی ویڈیوز میں۔ یہ بھی اسی طرح کا یہاں پر تاثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پھر ختم نبوت کا عملی تقاضا، سب سے پہلی کتاب جس کا عملی جو ہے نا آپریشن ہوگا وہ اس کتاب کا ہوگا۔ اس پر سب سے پہلے ہماری سیریز چلے گی آپریشن کی، اس کتاب پر۔ ختم نبوت پر ایمان اور ہمارا عملی فریضہ، ہمارا ملی فریضہ، اچھا جی۔ پھر دام تثلیث، یاد رکھیں جو مرزا قادیانی تھا اس نے عیسائیوں پر بھی مقالات لکھے تھے، اور بڑے گستاخانہ مقالات لکھے تھے اسلامی روح سے۔ اسلامی روح سے وہ انتہائی گستاخانہ مقالات تھے۔ تو ممکن ہے کہ یہ دام تثلیث بھی اسی طرز کا، مرزا قادیانی کی طرز کا یہ گستاخانہ پیمفلیٹ ہو۔ پھر خطبہ استقبالیہ، مولوی یاسین علی صاحب، یاد رکھو اپنے نام میں جو تم لوگ علی بھی لگا لو نا، تب بھی تم لوگوں کا انجمن دیندار والوں مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کوئی بھی نسبت نہیں ملتی، نہ جڑتی ہے۔ پھر ہے دعوت اسلام، کیا ہے دعوت اسلام؟ اچھا، کون کون کلٹ دعوت اسلام کرتے ہیں بقول ان کے؟ اچھا ہاں، مرزا قادیانی والے، مرزا انجینئر والے، گوہر شاہی والے، اور جو قادیانیوں میں جو دعوی نبوت کرتے آ رہے ہیں جیسے کہ عبدالیلاش ملم، انڈین مردود، زاہد گنجا کذاب، اور اس طرح کے جو ہیں وہ بھی دعوت اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ زندیق جو ہیں وہ بھی دعوت اسلام اپنے تئیں کر رہے ہیں اپنے زعم میں۔ پھر دعوت اسلام اشتراکیت کے نام، اچھا جی، دیندار انجمن کا پیغام مجاہدوں کے نام، مہاجر پٹھان پنجابی سندھی بلوچی، اچھا جی، دعوت نامہ
غیر مسلم اسٹیٹس، اچھا جی، واٹس ایپ اسٹیٹس کا تو سنا تھا، یہ غیر مسلم اسٹیٹس پہ نکل آیا ہے، واہ۔ اچھا، یہ جو دیندار انجمن کا پیغام مجاہدوں کے نام، غالباً اس کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کے جو ہے نا آپ لوگوں کو ثبوت مل سکتے ہیں۔ پھر ہے سودائے مرزا، ممکن ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا یہ مرزا قادیانی کو یا خلیفہ ثانی کو چھتر مار رہے ہوں، یہ ممکن ہے۔ پھر ہے شری رام چندر جی اور شری کرشن جی، کون؟ شری رام چندر جی اور شری کرشن جی کی جانب سے نماز پڑھنے کی ہدایت ہے، کیا ہے؟ ان دونوں کی جانب سے نماز پڑھنے کی ہدایت، کر لو گل۔ اب ہندو کے بت بھی جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، استغفر اللہ۔ پھر ہے دعوت اسلام، پھر سے اچھا، صدر آئزن ہاور کو دعوت اسلام، یاد رہے کہ انبیاء علیہم السلام کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے ادوار کے اندر جتنے بھی حکومتیں تھیں ان کے آس پاس ان کو وہ خطوط لکھا کرتے تھے ان کے ہیڈز کو کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیائے فانی میں موجود تھے، حیات تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت کی جو اقوام تھیں ان کے جو رؤوس تھے، ان کے جو ہیڈز تھے، ان کو خطوط لکھے۔ تو اور مزے کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عمل کی جو ہے نا نقل کی ہے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے۔ مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب نے بھی ایسی حرکت کی تھی کہ اس نے بھی خطوط بھیجے تھے اپنے وقت کے خلیفہ کو، یعنی امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، معاذ اللہ۔ اسی طرح جو مرزا قادیانی تھا اس نے بھی خطوط بھیجے ہیں۔ سب سے مشہور اس کا خط جو تھا وہ افغانستان کا جو بادشاہ وقت تھا، افغانستان کا جو بادشاہ وقت تھا اس کو بھیجا تھا مرزا قادیانی نے خط، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور جو خط لے کر گیا تھا مرزا قادیانی کی طرف سے، اس کی توڑ اتار دی تھی افغانستان کے بادشاہ وقت نے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کی اور مسلمہ کذاب کی سنتیں ملعونہ پر چلتے ہوئے یہ ملعون لوگ جو ہیں وہ بادشاہوں کو، صدوروں کو، وزراء کو خط لکھ لکھ کر جو ہے نا بھیج رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے کون سے پیفلیٹ ہے؟ سینیگال کانفرنس، یاد رہے جو افریقہ میں ہے نا، افریقہ میں ایک قادیانیوں کے دو بڑے جو ہے نا فرقے موجود ہیں۔ افریقہ میں قادیانیوں کے دو بڑے فرقے موجود ہیں، وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے اس کتاب کے ساتھ ہم لوگ۔ پھر ہے فرزندان توحید کا پیغام بندگان تثلیث کے نام، اچھا جی، فرزندان توحید نام دیکھو، فرزندان توحید۔ حالانکہ یہ ملعون جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چند باسو ایشور ہے، ہندوؤں کا خدا، وہ ہندوؤں کا خدا، ہندوؤں کا اوتار، اس کا پنرجنم ہوا ہے، کس کی شکل میں؟
صدیق دیندار کی شکل میں، یعنی بقول ان ملعون انجمن دیندار والوں کے، صدیق دیندار وہ ہندوؤں کا خدا ہے، چند بسویشور یا چند باسو ایشور، استغفر اللہ، اور یہ دوسروں کو چلے ہیں توحید پڑھانے۔ ایسی ستم ظریفی ہمیں مرزا قادیانی والوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جو خود ہیں تو مشرک، ان کے عقائد اور نظریات ہیں مشرکانہ، یہ مرزا قادیانی کو خدا مانتے ہیں معاذ اللہ، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کو یہ مشرک کہتے ہیں، قبر پرست کہتے ہیں معاذ اللہ، اور اسی طرح کی ستم ظریفی ہمیں مرزا انجینئر والوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جو خود جو ہیں وہ منی خدا کے عقیدے کے قائل ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت والوں کو قبر پرستی کا اور شرک کا طعنہ دیتے ہیں۔ اچھا جی، پھر عالم اسلام کو درپیش مسائل اور ان کا قرآنی حل۔ آج کل ایسے ہی ڈھونگ جو ہے وہ مرزا انجینئر اپنی قرآن کلاس کے ذریعے سے مچا رہا ہے، کر رہا ہے۔ پھر ہے قرآنی صلاۃ، ایسا ڈھونگ مرزا قادیانی بھی مچا چکا ہے اور مرزا انجینئر بھی مچا رہا ہے آج کل۔ قبول اسلام ورنہ جزیہ یا جہاد، یہ مسلمانوں کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر انجمن دیندار والوں کا جو نام نہاد اسلام ہے نا، اس کو اگر قبول نہ کیا تو مسلمانوں کی خیر نہیں۔ کسر صلیب، یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ مرزا قادیانی کر چکا ہے، اور جب یہ کتاب ڈسکس ہوگی تو پھر جو مرزا قادیانی نے گستاخانہ بات کی تھی اس کو لے کر کسر صلیب کو، اس کا حوالہ بھی دکھا دیا جائے گا ذکر خبیث کتاب سے۔ پھر ہے کم باذن اللہ، کم باذن اللہ، یاد رہے کم باذن اللہ، یہ کون کہتے تھے؟ یہ ہمارے پیارے نبی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہا کرتے تھے، کن کو؟ مردوں کو۔ اور جب آپ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو جو مردہ تھے وہ زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ایک قول مبارک، ایک حکم مبارک، وہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے یہاں پر۔ پھر ہے کل کی اوتار کی سواری، کل کی وہاں دراصل براق ہے، یعنی کل کی اوتار اس کو یہ براق کہہ رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور کل کی اوتار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، مخلوط انتخاب، اچھا جی، گلدستہ ہے مسدس، صحیح، مسلمانان پاکستان کے نام، مسٹر اور ملا، وہی مرزا قادیانی والی اور مرزا انجینئر والی مولویوں سے دشمنی۔ حالانکہ اوپر ان کی کتاب ان کے ایک مولوی صاحب نے لکھی تھی، مسٹر اور ملا والوں، یہ دیکھو، یہ تم لوگوں کی جو کتاب ہے خطبہ استقبالیہ، یہ کس نے لکھی ہے، یہ کس کے نام پر لکھی گئی ہے؟ مولوی یاسین علی صاحب۔ اچھا جی، منافق نہ ہو کہیں کے۔ مشترکہ کتب، اچھا جی، مسیحی
مشنری خطوط کے آئینے میں. مرزا قادیانی بھی مسیحی جو مشنری تھیں ان کو خطوط لکھا کرتا تھا. اس کے بعد نظر رسول، کفریہ نظمیں لکھی ہوں گی اس کے اندر. پھر ہے ہمارا قدیم دشمن. اچھا جی. نذرانہ بخدمت دعوت اسلامی. اچھا، دعوت اسلامی اب ریسنٹلی ایک وہ واقعہ ہوا تھا انڈیا میں کہ ایک ہندو ٹیلر کو جو ہے نا 2 بندوں نے لڑکا دیا تھا انڈیا میں. اور وہ واقعہ آپ کے حل ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نوپور رنڈی جو تھی گستاخانہ جس نے بکواس کی تھی اس سے جو ہے نا یہ ٹیلر کے لڑکنے کا جو ہے نا 2 بندوں کے ہاتھوں سے اس کا واقعہ جڑتا ہے. اور میں نے تب کہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ جو دو بندے ہیں وہ ان کا تعلق انجمن دیندار والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور دیکھ لیں کہ ان کا نذرانہ بخدمت دعوت اسلامی. دعوت اسلامی، واہ. 21 ستمبر 1990 بامقام کورنگی کراچی. اچھا، کر لو گل. ہو نہ ہو یہ بڑی جو ہے نا دہشت گرد تنظیم ہے یہ انجمن دیندار والے. پھر بعد میں ہے یہ حقیقت مان نہ مان. اچھا جی، کتاب جب کھولیں گے ہم دیکھیں گے کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں. بے حقیقت کچھ ہے، حقیقت کچھ نظر آتی ہے کچھ. اچھا جی. ان تمام کی تمام کتابوں کا ہم آپریشن جلد کریں گے. لنک میں نے یہ شیئر کیا ہوا ہے. کسی نے اگر اسٹریم میں شامل ہونا ہے مسلمانوں میں سے یا مرزا انجینئر والوں میں سے یا مرزا قادیانی والوں میں سے یا انجمن دیندار والوں کے لیے اسپیشل کسی نے اگر شامل ہونا تو ہو جائے. 7 منٹ ہیں، 7 منٹ گفتگو کر لیتے ہیں. کسی نے اگر اسٹریم میں شامل ہونا تو ہو جائے. یہ لاسٹ وارننگ تھی انجمن دیندار والوں کو. سیشن 3 سے میں نے کتابیں ان لوگوں کی کھول لینی ہیں اور پھر لمحہ پاکرین کو میں نے لتر پولا کرنا ہے اللہ کے حکم سے اور نبی پاک خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مبارک سے انشاءاللہ عز و جل اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کی مدد سے. یاد رکھو انجمن دیندار والوں، ہم تم لوگوں سے بڑھ کر مولا علی کرم اللہ وجہہ سے مدد مانگنے اور مدد حاصل کرنے کے قائل ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہم جیسے مومنین کی مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، نہ کہ تم جیسے انجمن دیندار والوں، نہ کہ تم جیسے زندگیوں کی مرتدین کی کافروں کی مدد فرماتے ہیں. اور میں پھر سے میں اپنی بات دہرا دیتا ہوں اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی جو تلوار مبارک ہے وہ زندگیوں کی مرتدین کے اور کافروں کے، عام کافر نہیں، وہ کافر جو بیک وقت مرتد بھی ہیں اور زندیق بھی ہیں، ان کے خون کی پیاسی ہے.
اور نہ صرف مولا علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار زنادقہ ختم نبوت کے دشمنوں کے خون کی پیاسی ہے، بلکہ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما، ان تمام کی جو مبارک تلواریں ہیں وہ ختم نبوت کے منکرین کی، ان جیسے زندیقوں کی، ان جیسے زندیقوں کے، کافروں کے خون کی پیاسی ہیں، اور معرکہ یمامہ اس بات کا گواہ ہے۔ بے شک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ختم نبوت کے دشمنوں کو، ختم نبوت کے منکرین کو، ختم نبوت کے انکاری زنادقہ مشرکوں کو، کافروں کو جنم مواصل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ چار منٹ ہیں، کسی نے اسٹریم میں شامل ہونا ہے، لنک میں نے دیا ہوا ہے اوپر، شامل ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ پھر سے میں ان کی کتابیں اوپر سے دکھائی دیتا ہوں، جن کے ذریعے سے ان کی چترول ہونی ہے ان زندگیوں کی۔ ان زندگیوں سے گزارش ہے کہ تم لوگ آؤ اور ہمارے ساتھ 1 to 1 بات کرو، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی تو 2 سیشنز ہوئے ہیں، 5 سیشنز اور باقی ہیں۔ ان 5 سیشنز کے اندر ہمارے ساتھ آؤ اور بات کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے دلائل لے کر آ جاؤ، ہمارے پر کوئی بہتان لگانا ہے آؤ لگا لو، بس دلائل اس طرح ہمیں بھی دکھنے چاہیے تم لوگوں کے، جس طرح یہ تم لوگوں کی جو کتابوں کے جو سرورق ہیں وہ یہاں پر دکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ہم سرسری سا آپریشن کریں گے، سرسری سا سیشن 3 میں، وہ یہ کتاب ہے۔ امام الناس کتاب سے ہم چترول کی باقاعدہ شروعات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت تم لوگوں کو انجمن دیندار والوں لینین سے چھوٹ دے دی ہے، بہت چھوٹ دے دی ہے، اب نہیں، چھتر و چھتر ہو گئے تم لوگ اب، اور ایسے ویسے تم لوگوں کے جو چھتر بجنے نا، اس کی چیخیں جو ہے نا مجھے پاکستان بیٹھے سنائی دیں گی۔ اور زندگی رہی تو میرا چکر بھی انشاءاللہ جلد کراچی لگے گا، اور اللہ نے چاہا تو تم لوگوں کا جو مرکز ہے ادھر بھی میں داخل ہوں گا، اور پھر دیکھنا کیسے تم لوگ جو ہے نا اپنا ہی مرکز چھوڑ کر بھاگو گے۔ لوگ تو سٹریمز چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اپنی اپنی، جب کوئی ختم نبوت کا مجاہد داخل ہوتا ہے ادھر سٹریمز میں، ادھر تم لوگ جو ہے نا اپنا مرکز جو ہے نا چھوڑ کر بھاگو گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کوئی میں بھڑک نہیں مار رہا، نہ کوئی میں تکبر کا اظہار کر رہا ہوں، جو سچ بات ہے وہ میں یہاں پر بتا رہا ہوں۔ ختم نبوت کے جو مجاہدین ہے نا ان کو ہلکا نہ لو۔ ہم جو ہے نا امیر المؤمنین خلیفہ اول
بلا فصل سیدنا و حبیبنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ ان کے جانشین ہیں ختم نبوت کے دفاع میں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کے مجاہدین کی سرپرستی فرماتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تم لوگ جو ہے نا انجمن دیندار والوں بس یہ ڈھونگ رچاتے ہو کہ تم لوگ بس یا علی مدد کہہ دو گے تو ہم شاید مان لیں گے کہ معاذ اللہ کہ تم لوگ جو ہے نا وہ اس بات کے قائل ہو کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ مدد فرماتے ہیں تم لوگوں کی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں، جو مؤمن ہیں، اللہ کے حکم سے اس بات کی قائل ہیں کہ نہ صرف مولا علی کرم اللہ وجہہ مسلمانوں کی، مومنوں کی مدد فرماتے ہیں، بلکہ خلفۂ اربعہ امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ، یہ چاروں کے چاروں جو خلفاء راشدین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، آپ چاروں کے چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے حکم سے اور نبی پاک خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کی اور مومنوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس پر قائم ہیں، اور بلا دلیل ہم اس کو مانتے ہیں اور قائم ہیں۔ اگر دلیل مانگو گے تو دلیل بھی دے دیں گے۔ خیر، گھنٹہ 3 منٹ ہو گئے ہیں اور انجمن دیندار والے آج بھی نہیں آئے اسٹریم میں، تو میں اسٹریم اب اینڈ کر رہا ہوں، اور سیشن 3 تک میں بھی نہیں آؤ گے، یہ بھی پکا ہے۔ انجمن دیندار والوں تم لوگ جو ہے وہ سیشن 3 میں بھی نہیں آؤ گے بات کرنے کے لیے، پکی بات ہے یہ۔ آ گئے بلے بلے، نہ آئے کتابیں تو موجود ہے نا، کتابیں کھول کر چھتر و چھتر کریں گے تم لوگوں کو، نو ٹینشن۔ تو میں اب اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Disclaimer: views, thoughts, and expressions expressed by participating guests and callers are their own and do not necessarily reflect the views and opinions of our channel. اعلان دستبرداری: اس پروگرام میں کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے تصور کیے جائیں گے، اور ضروری نہیں کہ وہ ہماری ٹیم اور چینل کی آراء، موقف اور خیالات کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور خیالات کے ذمہ دار نہیں۔